بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتوں کا نزول ہو تو پھر خوب خوشی کا اظہار کرو۔ بزرگوں اور دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو جب کائنات میں سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت آ گئی تو فرمایا اب اس رحمت کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا مسلمانوں کے لیے لازم رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اس دنیا فانی کے اندر آنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے سب سے بڑا رحمت کا سبب تھا۔ آپ تاریخ کی اوراق پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اس برِ صغیر سب کانٹیننٹ جسے کہا جاتا ہے، یہاں پر 40 کروڑ خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ دنیا کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ کائنات کے اندر کسی رشتے کا کوئی احترام نہیں تھا، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو کائنات کا رنگ بدلا، ہر رشتے کو مقام ملا، احترام ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد پر خود بیت اللہ بھی وجد میں آیا، اور بیت اللہ کے اوپر نصب بڑا بت حبل منہ کے بل گرا۔ حضرت علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بیت اللہ جھک کر نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف سلامیاں پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو میں، زمین و آسمان میں ایک اجالا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر ہر شے وجد میں تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آج بھی حضور علیہ السلام کی ولادت بھاتی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار انہیں تکلیف دیتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ کسی کو یاد آتا ہے کہ میلاد پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کاش اس سے کسی غریب کی شادی ہو جاتی۔ کسی کو یاد آتا ہے کہ فضول خرچی کی جاتی ہے، کسی کو کچھ یاد آتا ہے، کسی کو یاد آتا ہے کہ کیا نبی پاک کے اصحاب نے میلاد بنایا تھا۔ اس سے بڑی زحمت، اس سے بڑی تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کلمہ تو اس نبی کا پڑھیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھیں اسی نبی کی ولادت کی دلیل مانگے۔ ایسے امتی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، ہم آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر ہر شے خوشی میں تھی، لیکن ایک سوائے ایک ذات کے جس کو نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں نہیں ہوئی، اور اس کو موت پڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ابلیس اپنی زندگی کے اندر 4 مرتبہ رویا۔ یعنی اندازہ کیجئے یہ وہ ملعون ہے جس کو رونے کی بھی توفیق نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ زندگی میں، پوری زندگی میں یہ صرف 4 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ جب اسے ملعون قرار دیا گیا یہ تب رویا، ایک مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا یہ تب رویا، اور ایک مرتبہ اس کائنات میں جب بی بی آمنہ کے لال کی آمد ہوئی یہ ابلیس تب رویا تھا۔ اس کو حضور علیہ السلام کا آنا برداشت نہیں تھا، اور یہ رویا، اس نے رونے کا اظہار کیا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو کل حضور علیہ السلام کے میلاد پر رویا وہ کل کا ابلیس تھا،
اور جو آج حضور علیہ السلام کے میلاد پہ روتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، لیت و لال سے کام لیتے ہیں، باتیں کستے ہیں، وہ بھی کم نہیں اسی ابلیس کی نسل ہے جو آج بھی زندہ ہے اور جنہیں حضور علیہ السلام کے میلاد سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم صرف اسی لیے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔